قرآن و حدیث میں علم فلاح کو کامیابی کا ذریعہ قرار دیا، یعنی قرآن پاک میں علم کی فضیلت کو بیان کیا ہے، کیونکہ علم بھی ایسی چیز ہے جو انسان کو پستی سے بلندی تک لے جاتی ہے، ادنا کو اعلیٰ تک لے جاتی ہے اور غیر تہذیب یافتہ اقوام کو تہذیب کی دولت سے مالا مال کرتے اور آپس میں تفرقہ کرتے اور پھر اہل معاشرت علم سیکھنے والوں کو قدر کی نگاہوں سے دیکھتا ہے۔ علم کی اہمیت قرآن مجید میں کئی جگہ پر ذکر کر رہا ہے۔ قرآن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے کون سا طریقہ علم کے تعلق ہے جو شاید آپ نے سنی بھی ہے یا نہیں سنی، اور مجھے نہیں پتا کہ ایسی دلیل آپ کے سامنے پیش ہے۔ میرے کیا ہے کہ جنت کا گھر ہوتا ہے دنیا کے اندر، تو اس کے اندر یہ بات ہمیشہ دنیا کر کرائے گی اور جناب دنیا کا جس کے اندر سے جناب ہے کہ وہ پوری بات آپ کو اس آیت کے بارے میں اسی بات کو میرا کیا ہے کہ اول قلم کیا ہے وہ بیان کر رہا ہے کہ قرآن مجید میں علم کے تعلق سے کئی جگہ پر بیان کے ذکر آیا۔ یہ بات تو بات ہے کہ قرآن پاک کی سب سے بڑی علم کے تعلق سے نازل ہے، اقرا اور اپنے رب کا نام لے، لیکن ایک بات ہے کہ آپ کو بتا دیتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے کعبے کی تعمیر مکمل کر لی تو وہاں جب لوگ آباد ہو گئے تب اللہ کے رسول حضرت ابراہیم نے یہ دعا فرمائی کہ اے ہمارے رب، ان میں انہی میں سے رسول بھیج جو ان کے پاس تیری آیتیں پڑھے، تیری آیتیں پڑھے۔ مطلب یہ بات واضح ہو گئی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے اس وقت جب خانہ کعبہ کی مکمل تعمیر ہو گئی تو یہ دعا کی کہ تیری آیت پڑھے اور انہیں کتاب و حکمت سکھائے، یعنی یہ بات بالکل علم کی طرف وضاحت کر رہی ہے۔ اور عزیز گرامی، یہ آیت سورہ بقرہ کے آیت نمبر 129 میں اسلام کی سب سے پہلی بار قرآن مجید میں جو آیت اللہ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نازل فرمائی وہ علم کے متعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا، جس نے انسان کو خون کے لوٹنے سے پیدا کیا، تم پڑھتا رہے، تیرا رب بڑا کریم والا ہے، جس نے قلم کی ذریعے تجھے علم سکھایا۔ عزیزان گرامی، علم کی اتنی بڑی اہمیت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری نبی ہے جن پر قرآن اترا، مکمل قرآن اترا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی ذات کو معلم کہا ہے، یعنی سیکھنے والا، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تو پورا دین ہو چکا ہے، مکمل ہو چکا ہے، لیکن پھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو معلم کہا ہے، اور یہ بڑی شریف کی بات ہے۔ عزیزان گرامی، علم کیسا ہو؟ علم دور جدید کے حالات کو دیکھتے ہوئے دنیاوی کے ساتھ دینوی کے ساتھ ساتھ دنیاوی اور دنیاوی کے ساتھ ساتھ اخروی بھی ہو۔ یہ نہیں کہ اگر آپ دینی کے مسئلے میں پڑ گئے تو آپ کو دنیا میں ترقی نہیں مل سکتی اور آپ آخرت میں تو یقیناً کامیاب ہوگے، لیکن دنیا میں
حکمران نہیں ہو سکتا. اسی لیے دینوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم بھی بہت ضروری ہے. دور جدید کو مد نظر رکھتے ہیں. لیکن دنیاوی تعلیم کیسی ہو؟ دنیاوی تعلیم ایسی نہیں ہونی چاہیے جو آپ کو کیا نام ہے کہ دنیا کی زینت بنا کر کے پیش کیا جائے. آپ کو دنیا کے اندر مس ورلڈ یا مس انڈیا بنا کر کے پیش کیا جائے. ایسی تعلیم نہیں ہونی چاہیے. تعلیم ہو پردے کے اندر اور اسلام کی تاریخ نہیں. آپ اور ہم تو کچھ بھی نہیں. اسلام کے اندر ایسی خاتون بھی ہے جنہوں نے کیا نام ہے کہ پردے کے پیچھے رہ کر کے دنیا کے اندر بڑے بڑے کارنامے انجام دیے. دنیا کے اندر بھی اور اسلامی تعلیم کے اندر. تو میں بس یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عزیزوں سے خاص طور پر 10ویں اور 12ویں جماعت کہ وقت کی قدر کیجیے. روٹی کے دو وقت سبا چلے جاتا تو لوگ نہیں آتا. چاہے کہ آپ کتنا بھی آپ کے پاس اور محنت کیجیے. جو ہم نے محنت کرنی یقیناً آج اگر آپ ہوئے تو کل پاس ہوگی. اور یہ تو یاد رکھنا آپ کے نظروں کے سامنے آپ ایسے لوگوں کو دیکھتے ہو جو بیچارے ریسے کی شراب میں مزدوری بھی کرتے ہیں اور دنیا کی جو مشہور کیا ہوتا ہے ان کی وجہ یہ ہے کہ آدم کے روح کیا ہے کہ ان کی غربت کی وجہ سے مٹی سی کی وجہ سے وہ تعلیم حاصل نہ کر سکتے. یا کوئی اور بھی کارن کوئی اور بھی وجہ ہو سکتی. لیکن شکر اللہ تبارک و تعالیٰ کہ آپ کے ماں باپ جدوجہد محنت کر کے مزدوری کر کے اپنا پیٹ کاٹ کر کے آپ کو تعلیم دے رہے ہیں. ہمارے بچے ہماری بچی مستقبل کے اندر آپ کا ہمارا نام روشن ہو. وہ اس امید کی بنا میں اپنی جھولی پھیلائے ہوئے تم سے امید لگائے ہوئے. اور آپ کا فریضہ یہ کہ آپ اپنی امید آپ اپنے والد کی والداؤں کی امیدوں کو پورا کریں. بس مجھے اتنا ہی کہنا تھا. میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ. دیکھیے علم کے تعلق سے یہاں پر جو ہے اپنے جارے خیالات جو ہے اپنے تاثرات بنا لیتے ٹیچرز. علم کے تعلق سے یہ ہم اکثر دیکھتے ہیں اپنے دیواروں کو دیکھتے ہیں ان میں جو درس لکھا ہے ہم کو غور نہیں کرتے. جیسے کہ آپ کے پیچھے لکھا ہوا ہے کہ اگر میرا علم اگر انسان سے محبت کرنا نہیں سکھاتا یعنی علم کا مقصد یہ ہے انسانوں سے محبت تو کسی مذہب کے نام پر نہیں بلکہ کسی بھی مذہب کا ہو. تو علم جو ہے علم جو سکھاتا ہے انسان سے محبت کرنا سکھاتا ہے. اگر ہمارے اندر وہ چیز پیدا نہیں ہے تو ہم سے بہتر جو ہے وہ ایک جاہل آدمی ہے. اچھا تو علم کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے اندر بدلاؤ آنا چاہیے اور وہ بدلاؤ ہمارے معاشرے میں نظر آنا چاہیے. اس کے بعد میں دعوت دیتا ہوں میرا ساتھی کے علیہ سر کو جو علیہ سر جو کہ لے کے